آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیرہ نہیں کوئی بھلائی فی کثیر من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں سے، ان کی سرگوشیوں میں سے یعنی ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے۔ نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں۔ ان منافقین کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے تھے وہ اکثر اوقات بری باتیں ہی سوچتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ سرگوشیاں خیر سے خالی ہیں، کیونکہ بھلائی کی اور صاف ستھری بات کو تو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب ویسے تو اسلام میں سرگوشیاں پسندیدہ نہیں ہیں، کیونکہ سرگوشیوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کو صریح اور بین ہونا چاہیے، لیکن کچھ سرگوشیوں کی اجازت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر یا سوائے اس کی سرگوشی کے من امر بصدقۃ جو حکم دے صدقہ کرنے کا، یا حکم دینے کے علاوہ ایک اور معنی مشورہ دے صدقہ کرنے کا۔ اگر کوئی صدقہ دینا ہے یا اس صدقے کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا ہے اور الگ سے چھپ کر کوئی بات کی جا رہی ہے، سرگوشی کے انداز میں کی جا رہی ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی سرگوشی صدقے کے حوالے سے ہے تو اس کی اجازت ہے۔ او یا معروف نیکی کا، اگر کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہے تو وہ سرگوشی کے انداز میں دے سکتا ہے۔ کوئی بھلی بات، کوئی احسان والی بات کسی سے کر رہا ہے تو وہ سرگوشی والے انداز میں کر سکتا ہے۔ او یا اصلاح کرنا یا صلح کا بین الناس لوگوں کے درمیان۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے الناس کا لفظ آیا ہے، یعنی اصلاح تمام لوگوں کے درمیان، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ صلح کہتے ہیں تعلقات کے بگاڑ کو ختم کروانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ امور ایسے ہیں جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کو کوئی صدقہ دینا ہے تو چھپا کر دیں، تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، تاکہ لینے والے کی عزت مجروح نہ ہو، اور دینے والے میں بھی اخلاص باقی رہے۔ جو چھپ کر صدقہ کیا جاتا ہے اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے متعلق اگر کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی مشورہ لیا جا رہا ہے تو سرگوشی کے انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں میں بھی، اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق اگر کوئی خفیہ مشورہ کیا جا رہا ہے تو یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ ان تمام سرگوشیوں کی اجازت ہے، جس میں من امر بصدقۃ دوسرا، او معروف تیسرا، او اصلاح بین الناس۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ان امور میں تو سرگوشی نہیں کرتے جو کہ نیکی کے کام ہیں، ان امور میں سرگوشیاں کرتے ہیں جس سے شر اور فساد پھیلتا ہے، جس سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو شر اور فساد سے جڑی سرگوشیوں کی اجازت نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ البتہ صدقہ، نیکی اور صلح کے امور سے متعلق سرگوشیاں کی جا سکتی ہیں۔ یہاں جو اصلاح بین الناس کی بات ہوئی، ویسے تو تمام لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت ہی بڑا نیک کام ہے، لیکن خاص الخاص مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات کو ختم کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی بھی تعلقات کا بگاڑ مسلمانوں کے درمیان ہے، اس کو ختم کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ نیک کام بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس بارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت میں بھی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کہہ کر اصلاح بین الناس کا ہی درس دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح
سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مومن تو بھائی ہی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بھی یہ بات بہت واضح طور پر بتائی گئی کہ مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔ یہ بہت ہی نیک کام ہے، اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرا لے اور اچھی خبر منسوب کرے۔ اچھی خبر منسوب کرے سے مطلب یہ ہے اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف سے منسوب کرے یا اچھی بات کہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلا حصہ اگر اس حدیث کا دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلح کرا رہا ہے اور اس کے لیے وہ تھوڑا بہت بات کو گھما رہا ہے تو اس کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس کو جھوٹا نہ کہو، کیونکہ وہ جھوٹا نہیں ہے، کیوں؟ وہ لوگوں کے درمیان صلح کروا رہا ہے۔ اب یہ جو اچھی خبر منسوب کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے کہ آپ فلاں سے جو ناراض ہیں وہ تو آپ کے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا، حالانکہ اس نے کوئی اچھی بات کی نہ ہو، لیکن اس کو ایک پازیٹیو فیلنگز دینے کے لیے اس طرح کی بات وہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو مثبت کرنے کے لیے وہ ایسی بات کر دے تو اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے۔ یا پھر وہ کوئی اچھی بات کہے، اچھی بات کہے یعنی کسی اچھی بات کے ذریعے دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے، کسی حدیث کے ذریعے، کسی اور اچھی بات کے ذریعے، کسی اچھی مثال کے ذریعے، یعنی وہ بھرپور کوشش کرے کہ جو دو مسلمان لڑ پڑے ہیں ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل لوگوں میں صلح کرا دینا ہے، اور فرمایا لوگوں کے باہمی تعلقات کو خراب کر دینا تو ایک ایسا عمل ہے جو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہت بڑا نیک کام لوگوں کے درمیان صلح کروانا، جو کہ نفل نماز، نفل روزے اور نفل صدقے سے بھی افضل ہے۔ آج لوگ نفل صدقات پر تو بہت فوکس ہوتے ہیں لیکن آپس کے بگاڑ کو ختم نہیں کرتے ہیں، صلح نہیں کرتے ہیں یا صلح کرواتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ یہ کام، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرنے کو اللہ کی رضا، حاصل کرنے کو اللہ کی خوشنودی، فَسَوْفَ تو ان قریب نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم دیں گے اس کو اجر عظیم۔ جو ان نیک کاموں کے لیے سرکوشی کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مِن بَعْدِ مَا، بعد اس کے جو، تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، بیان ہو چکی ہے، یعنی قرآن اور سنہ کی بات سمجھ آ گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے،
وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے گا غیر سبیل المؤمنین سوائے مومنین کے راستے کے، یعنی وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو فالو کرتا ہے۔ یہاں پر مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کے پہلے پیروکار صحابہ کرام تھے اور دین اسلام کی تعلیمات کے پہلے عملی نمونے صحابہ کرام تھے۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوئی جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ہم پھیر دیں گے اس کو ما تولا جدھر وہ پھر گیا، یعنی جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، جہاں وہ بھٹکنا چاہتا ہے اللہ اس کو وہیں بھٹکا دے گا۔ وَنُسْلِهِ اور ہم جھونکیں گے اس کو جہنم جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سزا بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کے علاوہ اگر کوئی راستہ چنا، یعنی صحابہ کرام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی دوسرا راستہ چنا تو ہم اس کو یہ سزا دیں گے کہ ہم اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، نولیہ ما تولا، اور پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَنُسْلِهِ جہنم، اور یہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جن کو احکام پتہ چل جاتے ہیں، جن کو قرآن و سنہ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، پھر بھی وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، ایون دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ تم بھی عمل مت کرو، تو وہ سب اسی سزا کو پائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشے گا ان یشرک یہ کہ شرک کیا جائے بھی ساتھ اس کے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہونے والے شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہاں پر شرک دونوں طرح کے مراد ہیں، شرک اکبر بھی اور شرک اصغر بھی۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اختیارات میں شرک کرنا، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی صفات میں شرک کرنا۔ صفات میں شرک کرنا یہ کہ اللہ بھی رازق ہے تو کوئی ولی بھی رازق ہے، اللہ اولاد دیتا ہے تو کوئی اور بزرگ بھی اولاد دیتا ہے، اللہ کی صفات میں شرک کرنا۔ اسی طرح سے اللہ کے حقوق میں شرک کرنا، یعنی جو اللہ کے حق ہیں، جو اس کی عبادات ہیں، وہ کسی اور کے لیے بھی کرنا، یعنی روزہ اللہ کے لیے بھی رکھنا یا پھر کسی ولی کے لیے بھی رکھنا۔ اختیارات میں شرک کرنا، یعنی جو اختیارات اللہ کے ہیں اس میں کسی انسان کو بھی شامل کرنا، خواہ وہ کوئی نبی ہو، خواہ وہ کوئی ولی ہو، خواہ وہ کوئی بزرگ ہو، کوئی بھی نیک انسان ہو، تو یہ شرک اکبر ہے۔ دوسرا شرک اصغر، شرک اصغر کہتے ہیں ریاکاری کو، دکھاوے کو۔ تو جو بھی شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا مَا دُونَ ذَلِكَ جو اس کے علاوہ ہوگا۔ ما دون ذالک کا ایک معنی کہ جو اس کے علاوہ ہوگا، یعنی شرک کے علاوہ گناہ ہوں گے تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اس میں بھی جس کے لیے وہ چاہے گا۔ آگے وہی بات ہو رہی لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے اور بخش دے گا جو اس سے قلیل ہوگا، یعنی جو اس سے چھوٹا گناہ ہوگا۔ شرک سے چھوٹا گناہ بھی اگر اللہ چاہے گا کسی کے لیے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا۔ دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پارے میں علاوہ لکھا ہوا ہے نا، ما دون ذالک کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ جو علاوہ ہوگا اس کے۔ ایک اور معنی بھی لکھ لیجئے، جو قلیل ہوگا اس سے، کمتر ہوگا اس سے۔ کس سے؟ شرک سے۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، یعنی جس کے لیے اللہ کی مشیت ہوگی، جو بخشش کے قابل ہوگا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی شریک ٹھہرائے گا ساتھ اللہ کے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تو تحقیق وہ بھٹک گیا بھٹکنا دور کا۔ دور کا بھٹکنا یعنی وہ گمراہی میں اتنا دور نکل گیا کہ اس کا واپس اللہ کی طرف پلٹنا مشکل ہو گیا۔
یعنی اس کا واپس پلٹنا اب دور کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی کسی صورت معافی نہیں ہے الا یہ کہ کوئی توبۃ نصوح کرے، کوئی واقعی سچی توبہ کرے اور اپنے اس شرک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی توحید پر عمل کیا جائے، اللہ کو واحد مانا جائے. کل اختیار، کل عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ عقیدہ رکھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے لازم ہے اور یہ اللہ کا حق ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جو بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا دوزخ میں جائے گا، بخشش نہیں ہے اس کی. اور یہی بات اس آیت میں ہو رہی ہے کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ کسی نے اس سے توبہ کر لی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا، اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے بطور فدیہ دے دیتا؟ اب یہ چیزیں اس کے پاس ہوں گی نہیں، لیکن ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ساری زمین کی چیزیں تیرے پاس ہوتی، اتنا مال و متاع تیرے پاس ہوتا، تو کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک ہی کا ارتکاب کیا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی توحید کو تو میں نے تیرے اندر اس وقت بلٹ ان کر دیا تھا جب تو صلب آدم میں تھا. توحید آپ کو پتہ ہے ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے راسخ کر دی ہے. جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں کس کا نام منہ پر آتا ہے؟ اللہ کا. یہ وہی توحید ہے جو تکلیف کے وقت میں ابھر کر سامنے آتی ہے، کوئی اور یاد نہیں آتا اس وقت. اور انسان یہ کہتا ہے اور ٹوٹ کر کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس توحید کا سبق جو اس نے ہماری فطرت میں ڈال کے رکھا ہے یاد کرواتا ہے. عام حالات میں ہم بسا اوقات بھول جاتے ہیں، لیکن تکلیف کے وقت میں یہ توحید جو ہمارے اندر راسخ کی گئی ہے، ہماری فطرت میں رکھی گئی ہے، اسی فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ ابھر کر سامنے آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا شرک کو جو اس کے ساتھ کیا جائے، یعنی شرک کے علاوہ اور شرک سے کم تر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا. اور اختتام آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إِن يَدْعُونَ نہیں وہ پکارتے، من دونہ اس کے سوا، الا مگر اناثاً دیویوں کو. اب چونکہ شرک کی بات ہو رہی ہے تو جو مشرکین مکہ کے درمیان شرک تھا اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اہل عرب کے شرک کو واضح کیا جا رہا ہے. نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو. اناثن کا جو لفظ ہے اس کا واحد انثا ہے. انثا عورت کو کہتے ہیں. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کمزور اور عاجز، جو کسی کام پر قدرت نہ رکھتی ہو. نرم و نازک چیز کو کہتے ہیں، ڈھیلی ڈھالی چیز کو کہتے ہیں. اب یہ دیویوں کے مجسمے بنائے رکھے ہوئے تھے اور ان دیویوں کے مجسموں سے مراد وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث والے تھے. لات، عزا، منات،
نائلہ، یہ سارے بت تھے جن کے مونس والے نام مشرکین مکہ نے رکھے تھے. تو اناثن سے مراد وہ بت ہیں جو مشرکین مکہ نے عبادت کے لیے بنا کر رکھے ہوئے تھے. دوسری مراد اس سے فرشتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے عورتوں جیسے مجسمے بنا لیے تھے اور اس کو بہت خوبصورت بنایا تھا. اور آپ کو پتہ ہے عورت کا مجسمہ اگر عورت ہی کی شیپ میں دیا جائے تو آپ سوچیں کہ وہ مردوں کے لیے پھر بہت زیادہ اٹریکشن بھی رکھتا ہے. پھر وہ اس کو زیور بھی پہناتے تھے اور اس کو سجاتے سنوارتے بھی تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے مردوں کے مجسموں کو چھوڑ کر عورتوں کے مجسمے کیوں بنائے؟ اس کی ریزن یہ اٹریکشن تھی. یہ ایسے مجسمے بناتے تھے. آج بھی اگر آپ ہندوازم میں ان دیویوں کے مجسمے دیکھیں تو باقاعدہ عورتوں کے وہ جو خاص ابھار ہوتے ہیں اس کو بڑا پرومیننٹ کیا جاتا ہے. پھر ان کو باقاعدہ سجایا اور سنوارا بھی جاتا ہے. خاص ایسے زیورات بھی ان کو پہنائے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو. وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے یا دعا کرتے الا مگر شیطان مریدا، شیطان سرکش کو. یدعون کے یہاں دو معنی کریں گے ہم. ایک پکارنا یعنی دعا کرنا، اور دوسرا عبادت کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں وہ پکارتے یعنی دعا کرتے، اور دوسرا معنی عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی. یہ شیطان سرکش سے دعائیں کرتے ہیں یا پھر یہ شیطان سرکش کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ عبادت حسی اور معنوی دونوں اعتبار سے کی جا رہی تھی. حسی عبادت یہ کہ جنوں اور شیطانوں کی عبادت باقاعدہ کی جاتی تھی. ان کو نذرانے پیش کیے جاتے تھے، ان کے آگے قربانیاں کی جاتی تھیں. جادو وغیرہ کے لیے جو لوگ شیطانوں کے آگے نذرانے چڑھاتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہوں کہ ان شیاطین کی مرضی کے کام کیے جاتے ہیں جو کہ نافرمانی پر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ حسی عبادت تھی جو شیاطین کی یہ لوگ کر رہے تھے. ان کے نام پر نذرانے چڑھاتے تھے، بلی چڑھاتے تھے یعنی قربانیاں پیش کرتے تھے، اور خاص الخاص کچھ عبادتیں بھی کرتے تھے. دوسرا ان کی معنوی عبادت ہوتی تھی. معنوی عبادت میں ہوتا ہے کسی کے آگے جھکنا، کسی کے آگے عاجزی کرنا. تو یہ شیطان کی اطاعت کرتے تھے یعنی شیطان کی باتیں مانتے تھے. تو شیطان کی اطاعت دراصل کیا ہے؟ اس کی عبادت ہے. تو دو طرح سے یہ عبادت کرتے تھے، ایک حسی اور دوسرا معنوی. حسی عبادت میں باقاعدہ عبادت کی شکل تھی، اور معنوی عبادت میں یعنی شیطان کے آگے جھکنا، اس کے آگے عاجزی اختیار کرنا، اس کی اطاعت کرنا. شیطان کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا دراصل شیطان کی عبادت کرنا ہے. اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ دعا کرتے، نہیں وہ عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی. اب پیچھے بات شرک کی ہوئی، یہاں بات ہو رہی ہے شیطان کی اطاعت کی یا شیطان کی عبادت کی. یوں سمجھ لیجئے کہ شرک اور شیطان کی عبادت و اطاعت لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ آگے پیچھے ہی ان گناہوں کا ذکر ہوا ہے. تھوڑا سا غور و فکر کیجئے، پیچھے ہم نے شرک کے حوالے سے پڑھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ شیطان کی اطاعت کرتے تھے، اور اگر ان ادر ورڈز ہم کہیں کہ یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے. تو شرک اور شیطان کی عبادت اور اطاعت لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے کے لیے جیسے کمپلسری ہے. جو شرک کر رہا ہوگا وہ لازماً شیطان کی اطاعت کر رہا ہوگا، اور جو شیطان کی اطاعت کر رہا ہوگا وہ لازماً شرک کر رہا ہوگا. مریدہ کا لفظ آیا یہاں پر، روٹ ورڈ میم را دال، ٹھیک ہے.
مرید لفظ ہو تو معنی سرکش، جو کہ ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے، ہر خیر سے خالی. لیکن ایک لفظ آپ اردو میں پڑھتے ہیں مرید، میم کے اوپر پیش، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنے والا، ارادہ کرنے والا. پیروں کے مرید ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر لفظ آیا ہے مرید. مرید کا معنی ہوتا ہے سرکش، ہر خیر سے خالی. لیکن ایک لفظ آپ اردو میں پڑھتے ہیں مرید، وہ یہ لفظ نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، چاہنے والا. چونکہ مرید اپنے پیر کے لیے ارادہ کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، تو اس کو پیر کا مرید کہا جاتا ہے. واضح؟ اگر آپ نے اس کو الا شیطانم مریدہ پڑھ لیا، یعنی تجوید میں غلط پڑھ لیا، معنی ہی بدل جائے گا. الا شیطانم مریدہ، میم کے اوپر زبر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، لعنت کی اسے اللہ نے، یعنی اللہ نے شیطان پر لعنت کی، یعنی شیطان اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے. وقال، اور کہا، یعنی شیطان نے کہا، لأتخذن، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا. اور اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کہیں کہ البتہ میں ضرور ضرور لے کر رہوں گا، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اس میں دو تاکیدیں ہیں. ایک شروع میں لام تاکید ہے اور آخر میں نون مشدد ہے. یہ تاکید کا صیغہ ہے، اور تاکید بھی دو آئی ہیں. معنی اہتمام سے لوں گا، ضرور بضرور لوں گا. اب یہاں شیطان کا ایک چیلنج ہے جو اس نے بنو آدم کو کیا ہے، بنی انسان کو کیا ہے. وقال، اور اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، لأتخذن، البتہ میں ضرور بضرور لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، طے شدہ. مفروضہ کا لفظ فرض سے ہے، طے شدہ، مقرر. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا. نصیب و مفروضہ کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، دو مرادیں بیان کی جاتی ہیں. پہلی مراد وہ جہنمی لوگ ہیں جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. اس سے پہلی مراد یہ ہے وہ جہنمی لوگ جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم، پس وہ کہیں گے، اے اللہ، میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں اور سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دوزخ کا لشکر نکال، یعنی دوزخی لوگوں کو نکال. وہ پوچھیں گے، کون پوچھیں گے؟ آدم علیہ السلام، کہ کتنے لوگوں کو نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999. بس اس وقت مارے خوف کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا. سورہ حج کی آیت نمبر 2 پھر اس میں بیان کی جاتی ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. سورہ حج آیت نمبر 2. اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یعنی وہ وقت ہوگا کہ جب بچہ مارے خوف کے بوڑھا ہو جائے گا، جس وقت اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم رسید کر دو. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 میں سے ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج ماجوج اور دوسرے کافروں میں سے 1000 آدمی ہوں گے.
اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی ایک مسلمان ہوگا اور باقی 999 وہ کفار اور یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. آپ ریشو دیکھیے جنت میں جانے والے لوگوں کا اور جہنم میں جانے والے لوگوں کا. تو یہاں جو شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تو اس کی پہلی مراد وہ جہنمی لوگ ہیں جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. اور اس کی دلیل پر یہ حدیث ہے کہ میجورٹیز جہنم رسید ہوں گے. دوسری مراد وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں دفن لوگوں کے نام پر نکالتے تھے. غیر اللہ کی نیاز بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ آج کا مسلمان غیر اللہ کی نیاز میں کس طرح سے پڑا ہوا ہے. وہ حلال پیسہ جو مسلمانوں نے بڑی محنت سے کمایا اور غیر اللہ کے نیاز میں لگا کے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کون خرچ کروا رہا ہے؟ شیطان. شیطان نے تو کہا ہی ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. اچھا صرف پیسہ نہیں لگتا، اپنی طاقتیں بھی صرف کرتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں اور پھر اس پر خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کے نام کی نیاز ہے، خوشی سے لوگوں کے درمیان بانٹتے ہیں. تو دوسری مراد یہاں سے وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو غیر اللہ کے لیے دی جائے. مشرکین بتوں کے نام پر نذرانے چڑھاتے تھے اور ان لوگوں کے نام پر بھی چڑھاتے تھے جو قبروں میں یہ دفن کر چکے تھے. کوئی نیک انسان ان کے درمیان مرتا تو یہ اس کے نام کی بھی نظر دیا کرتے تھے. تو شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ میں میجورٹیز کو بہکا لوں گا، میں لے جاؤں گا میجورٹی لوگوں کو جہنم میں. اس طرح کی بات سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں بھی آتی ہے. ترجمہ یہ ہے، اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا کہ بسبب آپ نے مجھ کو گمراہ کیا. اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور اکثریت کو آپ ناشکرا پائیں گے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 تھی، جس میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، اگر آپ چاہتے تو میں گمراہ نہ ہوتا. اب میں اس آدم کی اولاد کے راستے میں بیٹھوں گا. اور ہر سمت اس نے بتائی، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے کی سمت چھوڑ دی کہ جب انسان نیچے سجدے میں اللہ کے حضور گرتا ہے تو شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے. تو سجدوں سے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے. کثرت سجود آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائے گا. اور دوسرا اوپر کا راستہ یعنی دعاؤں کا راستہ. دعاؤں کا راستہ کھلا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وار سے بچا لیتا ہے. آپ دیکھیں تو اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں ساری سمتوں کا نام لیا، لیکن اس نے اوپر اور نیچے یہ جو 2 سمتیں اس کو اس نے چھوڑ دیا. کیونکہ جب بندہ مومن عاجز ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، تو اللہ کی اس کو خوب مدد آتی، اور جب وہ رج کے دعائیں کرتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے، تو اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے. سورہ اسراء میں بھی آپ پڑھیں گے آیت 62. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی. شیطان نے دراصل اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی زندگی مانگی. اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو یعنی آدم کی اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا، بجس تھوڑوں کے، یعنی یہ تھوڑے لوگ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے. اسی طرح سورہ حجر آیت نمبر 39 اور 40 میں آتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن تیرے مخلص بندے میرے اس وار میں نہیں آئیں گے. اسی طرح سورہ نحل
آیت نمبر 100 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا غلبہ یعنی شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر تو ضرور ہوگا جو اس سے رفاقت کریں، یعنی جو اس کے ساتھی ہوں گے اور اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے۔